میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دین کی پیاری پیاری باتیں سکھانے کے لیے آ گیا ہے پروگرام میرا۔ جی ہاں، ہم آپ تمام بچوں کو اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو میرا پیارا دین پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، دین کی پیاری پیاری باتیں ہوں گی، حدیث پاک بھی یاد کریں گے، اسلامک ہسٹری بھی جانیں گے، کلام بھی سنیں گے۔ آج تو ہمارے ساتھ حسان بھی موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے پیارا سا کلام سنیں گے، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ بغداد بھائی بھی موجود ہیں، ایحان بھائی، اور یہاں پر عبدالاحد بھائی اور موسیٰ بھائی موجود ہیں۔ انشاءاللہ مل کر پروگرام کو لے کر چلیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف۔ آج کا سوال ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، بتائیے صدیق کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے؟ صدیق کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے؟ یہ آج کا سوال ہے۔ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اپنے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی ہاں، سیگمنٹ ہے کلام، اور کلام سنانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسان بھائی۔ کیسے ہیں حسان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج آپ ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ بلا لو پھر مجھے شاہ بحروبر مدینے میں۔ سبحان اللہ، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروبر مدینے میں۔ بچوں کو بھی یاد ہوتا ہے تو سب نے پھر مل کر پڑھنا ہے، حسان بھائی کے ساتھ مل کر پڑھنا ہے۔ جی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلا لو پھر مجھے مدینے پہنچوں مدینے کا، میں اس بے خودی کے ساتھ روتا پھروں گلی گلی، دیوانگی کے ساتھ گرا دے، کاش مجھ کو شوق تڑپا کے مدینے میں میرا غم بھی تو دیکھو، میں پڑا ہوں دور طیبہ سے، میرا غم بھی تو دیکھو، میں پڑا ہوں دور طیبہ سے، سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں، سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار
مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زست کا حاصل وہاں ایک سانس مل جائے آقا وہاں ایک سانس مل جائے آقا وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں یا رسول اللہ یا رسول اللہ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا مجھ کو بھی درے پاک پہ بھلوائیے آقا وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے اور لپٹنا منتظم سے والہانہ بار بار گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے آقا نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں تیرے قدموں میں مر جاؤں میں
مجھے موت یوں آئے چوکھٹ پہ تیری سر ہو سر میری روح چلی ہو تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں مدینہ اس لیے تار جانو دل سے ہے پیارا پیارا مدینہ اس لیے تار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بحروں پر مدینے سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت کلام سنا رہے تھے ہمارے حسان بھائی۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروبر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری عطا فرمائے، اور یہی ہے زیست کا حاصل۔ آگے کیا ہے شعر؟ وہاں ایک سانس مل جائے، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں۔ یہی ہے زیست کا حاصل۔ زیست کہتے زندگی کو، تو زندگی کا حاصل کیا ہے کہ وہاں ایک سانس مل جائے، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں۔ اللہ پاک ہم سب کو مدینے پاک کی بار بار اب حاضری عطا فرمائے۔ پروگرام شروع ہو چکا ہے میرا پیارا دین۔ میں ہوں اور صفی اللہ بھائی ہیں، اور ماشاءاللہ حسان بھائی ہیں۔ باقی آوازیں نہیں آئیں گی؟ پروگرام شروع ہو چکا ہے میرا پیارا دین۔ چلے بھائی، ایسا ہے کیا ماشاءاللہ کلام سن رہے تھے نا، ایسا مدینے چلے گئے ہیں وہیں پہ ہوں تو چلے مدینے گئے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا آ جائیں وہاں سے آ جائیں، لیکن یہاں پر بھی پروگرام میں ہم نے شامل رہنا ہے۔ تو بغداد بھائی بتائیں گے پروگرام کا نام کیا ہے؟ مائک دے دیں بغداد بھائی کو۔ جی بغداد بھائی۔ میرا پیارا دین۔ ٹھیک ہے جی، نمبر ان کے کاؤنٹ کر لیجئے گا ابھی جو ہوگا نا۔ میرا پیارا دین۔ ہو گئے کاؤنٹ نمبر۔ اور بغداد بھائی کے بعد کون ہے؟ ایہان۔ زور سے۔ محمد ایہان۔ جی، پروگرام کا نام میرا پیارا دین۔ ٹھیک ہے بھائی، ان کے بھی نمبر کاؤنٹ کر لیجئے گا ابھی مقابلے میں جب حدیث پاک ہم سنیں گے۔ اور کون ہے ہمارے ساتھ؟ زور سے اور زور سے۔ عبدالاحد بھائی۔ اب آپ نے بتانا ہے پروگرام کا نام، ٹھیک ہے، زوردار انداز میں۔ میرا پیارا دین۔ بس؟ میرا پیارا دین۔ اور ان کے عبدالاحد بھائی کے بعد کون ہے؟ مائک میں بتانا ہے نام بھی۔ موسیٰ۔ اور زور سے۔ موسیٰ۔ ابو کا نام؟ نوید۔ اور پروگرام کا نام کیا ہوا؟ پروگرام کا نام نہیں ہے بھائی، ابھی تو بتایا، انہوں نے بتایا، انہوں نے بتایا، انہوں نے بھی بتایا۔ کیا بتایا پروگرام کا نام؟ ہمارا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ میرا پیارا دین کیا نام ہے؟ میرا پیارا دین۔ زور سے بتانا ہے۔ میرا پیارا دین۔ جی، تو پیارے پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام شروع ہو چکا ہے میرا پیارا دین۔ اور اس پروگرام کے اندر ہوتے ہیں اچھے اچھے سیگمنٹ، جس میں سنتے ہیں ہم کلام بھی اور یاد کرتے ہیں حدیث پاک بھی، کرامات صحابہ بھی سنا کرتے ہیں، اور دین کی پیاری پیاری باتیں بھی سنا کرتے ہیں۔ اسلام اور سائنس بھی سیگمنٹ ہوا کرتا ہے، اور سیگمنٹ ہوتا ہے اسلامک ہسٹری۔ تو یہ پیارا سا پروگرام پیارے سے بچوں کے لیے آ چکا ہے۔ آپ نے کہیں جانا نہیں ہے، اور جو ہیں انہیں کہیں جانا نہیں ہے، اور جو کہیں نہیں ہے وہ آ جائیں پروگرام کے اسکرین کے سامنے، مدنی چینل کے بیٹھ جائیں اور اس پروگرام کا حصہ بن جائیے۔ صفی اللہ بھائی نے آپ کو سوال دیا ہے، کیا سوال دیا ہے صفی اللہ بھائی؟ صدیق کس صحابی رسول صلی اللہ جی، علیہ وسلم صدیق کس صحابی رسول کا لقب ہے، یا صدیق اکبر کس صحابی رسول کا لقب ہے، جن کا عرس آیا کرتا ہے جمادی الاخری کی 22 تاریخ کو۔ اور انشاءاللہ ہم سنیں گے حسان بھائی سے منقبت صدیق اکبر بھی، ٹھیک ہے جی۔ اور ٹائم ملا تو ویسے ابھی یہ کلام بھی کافی ہو گیا ہے، اب دیکھتے ہیں ٹائم کتنا ملتا ہے، آگے چلتے ہیں۔ آئیے سیگمنٹ چلتے ہیں ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین
تو حدیث پاک اسکرین پر دکھائی جائے گی. جو گھروں پر بچے ہیں اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے. کیوں؟ اس لیے تاکہ آپ اس کو جب لکھنے بیٹھیں تو اچھا لکھیں, صاف ستھرا لکھیں اور صحیح لکھیں. ٹھیک ہے, زیر زبر پیچھے ادھر ادھر چلے گئے, لفظ بدل دیے تو مسئلہ ہو جائے گا. تو آپ نے پھر اس کو اچھا لکھ کر پھر جو حدیث پاک میں بات بیان کی گئی ہو اسی کے مطابق اگر ہو سکے تو کچھ اپنی کریٹیوٹی دکھائیں, اچھی سی تصویر بنائیں اور ہمیں سینڈ کر دیجئے. انشاءاللہ پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اور آئیے دیکھتے ہیں حدیث پاک آج کی حدیث پاک اسکرین پر. جی, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذکر الانبیاء من العبادتی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء کرام کا ذکر کرنا عبادت ہے. انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کرنا عبادت ہے. جی کیا بات ہے. ہم نعت بھی پڑھتے ہیں نعت, اس میں کس کا ذکر ہوتا ہے؟ ہمارے پیارے آقا. ہاں, ہمارے پیارے آقا. تو یہاں حدیث پاک میں کیا سنا؟ انبیاء کرام کا ذکر کرنا عبادت ہے. تو انبیاء کرام کے بھی جو سردار ہیں وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں, اور نعت میں ان کا ذکر ہوتا ہے. تو نعت پڑھنا کیا ٹھہرا؟ عبادت. آج سمجھ میں آئی؟ حدیث سن لی نا ہم نے کہ انبیاء کرام کا ذکر کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے. ثواب ملتا ہے, ثواب کا کام ہے. اور انبیاء کرام کے بھی جو سردار ہیں وہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, اور نعت میں ان کا ذکر ہوتا ہے, ان کی تعریف ہوتی ہے. تو نعت پڑھنا بھی کیا ہوگا؟ عبادت ہوگا. تو نعت خوانی ان کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے. ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. جی آئیے چلے بھائی, اب حدیث پاک کو یاد کرنا ہے. ذکر الانبیاء, زور سے عبدالعاد بھائی کی آواز آنی چاہیے سب سے تیز. ذکر الانبیاء. اب دیکھتے ہیں موسیٰ بھائی کی شاید تیز آئے گی. ذکر الانبیاء من العبادتی. ہاتھ کیوں اٹھ گئے بھائی؟ یاد ہو گئی؟ عبدالعاد بھائی سنائیں. ذکر انبیاء. الانبیاء. ہاں آگے. منل عبادتی. چلے انداز اچھا تھا بہرحال آپ کا, کانفیڈنس سے یہ ہوتی ہے بات. جی موسیٰ بھائی. ذکر الانبیاء. ٹھیک ہے. منل عبادتی. زبردست. جی ذکر الانبیاء من العبادتی. جی ذکر الانبیاء من العبادتی. ترجمہ, انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کرنا عبادت ہے. سبحان اللہ بھائی, یہ تو ترجمہ بھی سنا دیا. بغداد بھائی سنائیں گے ترجمہ؟ سنائیں. اچھا چلے شروع سے سنائیں. ذکر الانبیاء من العبادتی. ہمارے پیارے آقا مدینہ علیہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء کرام کا ذکر کرنا عبادت ہے. انبیاء کرام کا ذکر کرنا عبادت ہے. اور سنائیں گے بھائی؟ کوئی نہیں؟ ترجمہ سنا. انبیاء کا ہاں ذکر کرنا عبادت ہے. زبردست. انبیاء کرام کا ذکر کرنا عبادت ہے. زبردست. جی موسیٰ بھائی چلے عربی سنا دیں, نہیں تو صرف ترجمہ سنا دیں. کچھ تو سنا دیں, ترجمہ سنا دیں. انبیاء کرام کا ذکر کرنا. ہاں انبیاء کرام کا ذکر کرنا عبادت ہے. زبردست. تو اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام کا ذکر کرنا عبادت ہے. تو انبیاء کرام کے جو سردار ہیں ان کا ذکر کرنا تو زیادہ عبادت ہوگا, اس میں تو اور زیادہ مطلب جو ہے وہ فوائد ہوں گے, ثواب ہوگا انشاءاللہ. تو نعت بھی پڑھنی ہے, تلاوت بھی کرنی ہے. اچھا ابھی ہم نے سنا ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. ٹھیک ہے جی, نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں کہ قرآن میں بھی نبی کریم کا ذکر ہے, ان کی تعریف ہے. تو قرآن بھی سنانا چاہیے, قرآن بھی پڑھنا چاہیے کہ اس کے اندر بھی اللہ پاک کا بھی ذکر ہے, اس کے حبیب کا بھی ذکر ہے, تعریف ہے, اور بہت ساری معلومات بھی ہمارے لیے موجود ہیں. تو آپ کیا کریں بھائی, یہ تو دونوں مقابلہ ہو گیا بغداد بھائی اور ریحان بھائی کے اندر. دونوں نے صحیح سنا دیا ہے. کون بنے گا ذہین بچہ؟ آج تصویریں پھر لائیں آپ ہمارے لیے؟ نہیں لائے؟ جی لائیں, پکی بات ہے. کتنی؟ تھوڑی زیادہ؟ اچھا آج کچھ زیادہ ہیں. آج کچھ زیادہ ہیں. چلے بھائی دیکھتے پھر کون اس میں سب آپ نے یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے, حدیث پاک ہم چلائیں گے اسکرین پر, آپ نے پھر اس کے بعد سنانی ہے. جس نے زیادہ سنائی وہ ذہین بچہ ہو گیا. ٹھیک ہے, تیار ہیں ریحان بھائی؟
چلے بھائی آئیے اسکرین کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کن کن بچوں نے ہمیں کس انداز سے احادیث لکھ کر بھیجی ہیں. جی ماشاءاللہ. میرا پیارا دین تہادو تحابو، ایک دوسرے کو تحفہ دو، آپس میں محبت بڑھے گی. ماشاءاللہ زبردست. اور یہ ہیں ہمارے، واہ زبردست انداز سے لکھا ہے انہوں نے. کڈز مدنی چینل بھی لکھا ہے، اور آگے کیا لکھا ہے؟ کون ہے یہ؟ مشتبہ اتاری. اچھا مشتبہ اتاری ہیں، کیرلا سے. نام کہاں ہے؟ یہاں دکھ تو نہیں رہا کونے پہ کہیں چھوٹا سا. اچھا کیرلا شریف. ماشاءاللہ مجتبہ بھائی ہمارے. اور نوٹ بک بھی ہے اور پینسل بھی ہیں. زبردست. تو یہ تحفے میں دی ہیں آپ نے؟ کیا ہے ایک مطلب وہ اس کو پورٹریٹ کرنا ہوتا ہے نا، اور ہارٹس وغیرہ بھی بنائے اچھے سے. ماشاءاللہ زبردست. جی یاد ہو گئی؟ پکی بات ہے. چلیں آگے چلتے ہیں، ابھی تو دیکھتے ہیں. الطہور نصف الایمان. ماشاءاللہ. یہ ہیں مجتبہ اتاری ہند کیرلا سے. ساری ایک ہی دفعہ لکھ کر بھیجنا تھا بھائی مجتبہ بھائی، بعد میں بھی اور بھیجتے آتے. زبردست انداز سے ماشاءاللہ گنبد خضرا بنایا ہے. کیا بات ہے. اللہ پاک آپ کو اور ہمیں وہاں جا کر بھی گنبد خضرا کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کی سعادت عطا فرمائے. پیارے آقا علیہ السلام کا نام بھی بڑے اچھے انداز سے لکھا ہے. بہترین ماشاءاللہ. نیکسٹ. میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث دنیا مومن کے لیے قید خانہ نور. فاطمہ تاریہ بصیر پور سے ہیں، اور انہوں نے پنجرہ بھی بنایا ہے. عبدالعاد بھائی پنجرے میں کون ہوتا ہے؟ طوطے. چڑیا ہو گئی تو چڑیا بھی ہو سکتی ہے، تو قید خانہ ہوتا ہے اس کے لیے. تو دنیا ہمارے لیے مومن کے لیے قید خانہ ہے. جی نیکسٹ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داؤ مرضاکم بالصدقۃ. اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو. صدقہ باکس بھی بنایا ہے. گھر میں ہم صدقہ باکس رکھ سکتے ہیں. روز صدقہ دینا ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں صدقہ روز دیا جائے، بڑی اچھی بات ہے. تو آپ صدقہ کسی پیشہ ور جس کا جو ہے وہ کام ہی بھیک مانگنا ہے، اس طرح کے ہوتے ہیں نا بہت سارے، ان کی جگہ اس صدقہ باکس میں پیسے ڈالتے جائیں. وہ ایسی بناوٹی بھی ہوتے ہیں، پاؤں وہ ایسا ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ٹیڑھا کر کے بیٹھے ہوتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے. تو ان سے بہتر کیا ہے، آپ اپنے صدقہ باکس کے اندر روز کے پیسے ڈالتے جائیں، اور جب ایک اچھا اماؤنٹ ہو جائے تو اس کے بعد کسی جو واقعی ضرورت مند ہو اس کو دے دیں. دعوت اسلامی آپ کے سامنے دین کا کام کر رہی ہے، یہاں پر اس کو دے دیں. تو اس انداز سے جو ہے آپ اچھے انداز سے اپنے صدقے کو یوز کر سکتے ہیں. جی نیکسٹ. میرا پیارا دین تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ. تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. زبردست ماشاءاللہ. جی نیکسٹ. میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث. اور خیر البقاع المساجد. سب سے بہترین جگہ مسجدیں ہیں. سید عبدالغفار شاہ اتاری ہیں سبی بلوچستان سے. ماشاءاللہ مدنی مقصد بھی لکھا ہے اور اچھے انداز سے حدیث پاک لکھ کر بھیجی ہے. ویل ڈن. زبردست. جی کمپلیٹ ہو گئی. جی یہاں پر ہل ہل کے یاد کیا جا رہا ہے حدیث پاک. جی کتنی ہو گئی؟ محمد ایحان ایک یاد کی، اور بغداد بھائی نے 2 سنائے. خیر البقاع المساجد. ہمارے پیارے آقا مدینہ علیہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین جگہیں مساجدیں ہیں. ماشاءاللہ. اور داؤ مرضاکم بالصدقۃ. اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو. زبردست. اور محمد ایحان؟ خیر البقاع المساجد. ترجمہ سب سے بہترین جگہ بہترین جگہ مساجد ہیں. تو فیصلہ ہو گیا ہے. ہمارے بغداد بھائی بن گئے آج کے ذہین بچے. ماشاءاللہ بہت بہت آپ کو مبارک ہو. اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہو رہا ہے، لیکن پکچر آف دا ڈے دے رہتی ہے. جی آج تو بہت ساری اچھی بھائی بنا کے بھیجی. ایک ہی دفعہ آپ نے ساری محنت کر دی کیا؟ اب کل پتہ چل رہا ہے میں صفی اللہ بھائی سے پوچھوں کتنی ہیں، بولیں آج تو 2 آئی ہیں. تو چلیں دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ زبردست. مجتبہ اتاری نے بہت ہی اچھے انداز سے یہ حدیث پاک لکھ کر بھیجی. تصویر بھی گنبد خضرا کی بہت اچھے انداز سے بنائی. تو اس کو اب آپ نے فریم کرا کے، ہو سکے فریم نہیں کرا سکتے تو وہ لیمینیشن ہوتی ہے نا، ایک تو وہ کڑک والی ہوتی ہے، ایک نرم والی ہوتی ہے، اب اس کو کیا کہتے پتہ نہیں. تو وہ جو ہوتی ہے کڑک والی کم از کم اس کو سمجھ لیجئے، جو سخت ہو جاتی ہے وہ کرا کے اس کو رکھے. ورنہ اور اچھے انداز سے رکھنا چاہیں تو اور اچھے انداز سے رکھے، لیکن سنبھال کے رکھیں. ایسا نہ ہو کہیں ادھر ادھر رکھ دیا کاپی میں یہاں وہاں، اور بعد میں عرصے بعد نکل رہی ہو تو یہ تھوڑی شہادت کی طرف جا رہی ہو. تو ایسا
نہیں ہونا چاہیے. جی اور اب چلیں گے ہم نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جو کہ صفی اللہ بھائی کا ہوگا. صفی اللہ بھائی کون سا سیگمنٹ لائے ہمارے لیے آپ؟ دین کی پیاری بات. دین کی پیاری باتیں. ٹھیک ہے جی, دین کی پیاری باتیں سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے دین کی پیاری باتیں. سیگمنٹ ہے دین کی پیاری باتیں. اور اس سیگمنٹ میں ہم دین کی پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں. اور آج بھی ہم ایک پیاری سی بات سنیں گے. پیارے بچوں، دین کی پیاری پیاری باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ فارغ وقت میں اللہ پاک کا ذکر کرنا چاہیے. فارغ وقت میں اللہ پاک کا ذکر کرنا چاہیے. پیارے بچوں، ہمیں فارغ وقت میں کوئی نہ کوئی تسبیح ضرور پڑھنی چاہیے. جیسے سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں، تسبیح فاطمہ پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ، اللہ اکبر. اسی طرح ہم درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، کلمہ شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر قرآن پاک کی کوئی صورت یاد ہو تو اسے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس طرح ہم اللہ پاک کا ذکر کر سکتے ہیں اور جو فارغ وقت ہو اس میں ہم ثواب کما سکتے ہیں. پیارے بچوں، ہماری یہ زندگی بہت قیمتی ہے. اس زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے. اسے یوں ہی بیکار ضائع کرنا بہت بری بات ہے. ہم جتنا وقت اللہ پاک کو یاد کریں گے اور اس کی تسبیح پڑھیں گے اتنا ہی ہمیں ثواب بھی ملے گا اور انشاءاللہ قیامت کے دن ہمیں اس کا بہت سارا انعام بھی ملے گا. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت باتیں بتائی انہوں نے. ہمیں فارغ وقت کے اندر کوشش کرنا چاہیے، فارغ وقت بلکہ نکالنا چاہیے. ٹھیک ہے، کوشش کریں وقت نکالیں اور درود پاک بھی پڑھیں، اللہ پاک کا ذکر بھی کریں. جی کچھ کالز بھی شامل کریں گے. آئیے اپنے پروگرام میں کچھ کالز شامل کرتے ہیں. میں ہوں غلام محمد اختاری اور میں ہوں احمدیہ نتاری. ہم دونوں بھائی ہیں توسا شریف سے. ہم مرتبہ سنائیں گے. بڑیاں کس زبان سے مرتبہ صدیق کے اکبر کا ہے یادگار، محبوب خدا صدیق کے اکبر کا. سبحان اللہ. بیاں ہوں کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار، محبوب خدا صدیق اکبر کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست. جی نیکسٹ. میرا نام شاہزمان اتاری ہے. شاہزمان میں اتاری. شاہپوریانیہ سے عرض کر رہا ہوں. جی. آپ کے سوال کا جواب دے کے حضرت ابوبکر صدیق تم ہی تو ٹھہرے سبحان اللہ. خلیفہ، ہر ایک صحابی قائل تمہارا، فاروق ہو یا عثمان و حیدر، صدیق اکبر، صدیق اکبر. سبحان اللہ. آمین آمین. انشاءاللہ یہی کلام سنیں گے ہم آپ سے. اب دیکھیں ٹائم کتنا ملتا ہے آپ کو. جی نیکسٹ. میرا نام ابو ہریرہ اتاری ہے. جی ابو ہریرہ میں شارجہ سے بات کر رہا شارجہ ہوں. سے. آج کے سوال کا جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق. جی آپ کا جواب درست ہے. جی چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی اسلامک ہسٹری سیگمنٹ ہے اور اس میں سن رہے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں. اگرچہ مہینہ پہلے خلیفہ کا ہے، ذکر دوسرے خلیفہ کا چل رہا ہے، کوئی بات نہیں، سارے خلفاء ہمارے ہیں، سب کا ذکر چلے گا اور یہ کنٹینیوسلی چل رہی ہے باتیں. تو یہ سنتے ہیں. آج ہم سنیں گے ان باتوں کے بارے میں عبدالاحد بھائی، ان باروں میں کہ جو حضرت فاروق اعظم نے شروع کی، یعنی پہلی دفعہ آپ سے سٹارٹ ہوئیں. تو آج کچھ باتیں بتاتے ہیں کہ آپ وہ پہلے خلیفہ ہیں جن کا معمول یہ تھا کہ وہ راتوں کو مدینہ منورہ میں گھوما کرتے تھے. کیوں راتوں کو کیوں گھوم رہے ہیں؟ کہیں کوئی پریشانی میں ہو، کوئی تکلیف میں ہو، کوئی مصیبت میں ہو تو میں اس کی ہیلپ کر دوں. کیا بات ہے، جب خلیفہ وقت حکمران گلیوں میں راتوں کو گھوم رہے ہوں گے تو پھر کیا بات ہوگی. کسی کو مشکل، کوئی پریشانی، تو پھر بقیہ جو نیچے لوگ ہوتے ہیں وہ تو خود ہی مستعد رہیں گے بھائی، ورنہ ہماری پکڑ ہو جائے گی. تو یہ آپ کا انداز تھا. اور پھر آپ سب سے وہ پہلے خلیفہ جن کے دور خلافت میں بہت ساری جنگوں میں فتوحات ہوئیں، بہت ساری جنگوں کے اندر مسلمان کامیاب ہوئے. اسی طریقے سے دعا دیتے نا، اللہ پاک آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے صحت و عافیت کے ساتھ نے اور نیکیوں بھری. تو سب سے پہلے لمبی عمر کی دعا دینے والے بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ
عنہ ہیں۔ چنانچہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جس نے کسی کو یوں لمبی عمر کی دعا دی، اطال اللہ بقاءک، یعنی اللہ پاک آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ تو یہ وہ کچھ باتیں ہیں جو کس سے سٹارٹ ہوئی موسیٰ بھائی؟ کنہوں نے سٹارٹ کی؟ سب سے پہلے کرنے والے تھے حضرت فاروق اعظم۔ کون تھے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ہم نے سنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو باتیں سٹارٹ ہوئی ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم سے منقبت صدیق اکبر سنیں گے اور اسی پر جو ہے انشاءاللہ پروگرام بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ اب حسان بھائی کی طرف جا رہے ہیں۔ حسان بھائی اتنی جلدی تو ہوگا نہیں، تو انشاءاللہ پھر اسی پر اور جھوم کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ حسان بھائی کو بھی انشاءاللہ ٹائم ملے گا، تقریباً 4-5 منٹ ہیں آپ کے پاس، تو پھر ساتھ دینا ہے اپنے حسان بھائی کا، اور انشاءاللہ نعرے بھی لگائیں گے۔ اور صدیق اکبر کے حوالے سے امیر اہل سنت نے کچھ نعرے بھی عطا کیے ہیں، تو وہ نعرے بھی لگانے ہیں۔ تو جوش و خروش کے ساتھ ہم نے پروگرام کے اندر اور کلام میں شامل رہنا ہے جی۔ کیا شان پائی اللہ اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، کیا شان پائی اللہ اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، سرکار کے ہو تم خاص دلبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، تم ہی تو ٹھہرے پہلے خلیفہ، ہر ایک صحابی قائل تمہارا، تم ہی تو ٹھہرے پہلے خلیفہ، ہر ایک صحابی قائل تمہارا، فاروق ہو یا عثمان و حیدر، فاروق ہو یا عثمان و حیدر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، کیا شان پائی اللہ اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، یار غار مصطفیٰ حضرت صدیق ہے، یار غار مصطفیٰ حضرت صدیق ہے، یار مزار مصطفیٰ حضرت صدیق ہے، حق گزار مصطفیٰ حضرت صدیق ہے، جانثار مصطفیٰ حضرت صدیق ہے، پیکر صدق و وفا حضرت صدیق ہے، محسن جود و سخا حضرت صدیق ہے، مولا کے مقبول ہے حضرت صدیق ہے، مولا کے مقبول ہے حضرت صدیق ہے، صحابی رسول ہے حضرت صدیق ہے، کون صحابہ میں افضل حضرت صدیق ہے، صحابی رسول ہے حضرت صدیق ہے، آقا کے نور نظر حضرت صدیق ہے، سب کے منظور نظر حضرت صدیق ہے، میرے غم گسار کون حضرت صدیق ہے، میرے غم گسار کون حضرت صدیق ہے، حامی عطار ہے حضرت صدیق ہے، حامی عطار کون حضرت صدیق ہے، ہر وقت آقا کے ساتھ رہتے، سفروں حضر میں بازاروں گھر میں، اور اب بھی لاحد میں ان کے برابر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، اب بھی لاحد میں ان کے برابر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، اصحاب کے گل گاتے رہیں گے، عزت پہ پہرا دیتے رہیں گے، اصحاب کے گل گاتے رہیں گے، عزت پہ پہرا دیتے رہیں گے، ہم بھی اجاگر خادم ہے نوکر
صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر ہم بھی اجاگر خاتم ہیں نوکر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر بچوں کا مدنی چینل